don't have the echo mic. No. Would you do audio? Yes, why not? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कारी साहब की खूबसूरत तिलावत को कबूल फरमाए और हम सबको कुरान करीम से वाबस्ता फरमाए। अब हम हमारे हज़रत पीर साहब की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। الله أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإنما حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی قاری صاحب نے، جناب محمد یوسف صاحب نے جو تلاوت کی ہے، جی تو کرتا تھا کہ جتنی انہوں نے تلاوت کی ہے میں وہ ساری کر دوں، کیونکہ وہ سارا ایسا مضمون تھا کہ جو خوب انسانوں کو بیدار کرنے والا سارا مضمون تھا. جب بہت زیادہ پڑھا جائے تو پھر کما عقو اس کا احاطہ مشکل ہوتا ہے تھوڑے وقت میں. بہرحال میں اللہ جل شانہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اس آیت شریفہ میں تعارف کروایا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول ہیں یہ تمہیں کتنا پیار فرماتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول گزرے ہیں. ان میں سے چند ایک ایسے تھے جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ ذرا چیز سمجھنے کی ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جو ایک پوری
شریعت لے کر آئے. پوری شریعت سے مراد کیا ہے کہ انسان کو اٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر قبر تک جس کی تعلیمات انسان کی رہنمائی فرمائیں انہیں رسول کہا جاتا ہے. ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا، اور نبیوں میں پھر آپ کو اللہ نے نبی الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا. رسول بنایا تو امام الرسل بھی فرمایا اور ختم الرسل بھی. پہلے ایک سلسلہ لگاتار انبیاء اور رسول کا وہ جاری رہا. رسالت اور نبوت آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ نسل در نسل بھی چلتی رہی. باپ رسول ہے، نبی ہے تو آگے بیٹا بھی رسول اور نبی. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر رسالت بھی ختم ہوئی اور نبوت بھی. اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی رہنمائی فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے ایک جملے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تو خدا کا اس جہاں میں آخری پیغام ہے. آخری پیغام تو خدا کا، انسانوں کو، امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو خدا کا اس جہاں میں آخری پیغام ہے. ہم آخری پیغام ہیں، آخری، اور ہم میں سے ہر ایک اس پیغام کو پہنچانے کا آگے پابند ہے. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک بہت ضروری باتیں ارشاد فرمائیں، اور پھر یہ ارشاد فرمایا ان صحابہ سے جو اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اب یہ چیز تم نے ان لوگوں تک پہنچانی ہے جو آج یہاں غیر حاضر ہیں. غیر حاضر ہیں. یا رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ پہلا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. بلغوا انی ولو آیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تم کسی مدرسے کی تمہارے پاس سند ہو اور پھر تمہیں کچھ بات کہنے کی اجازت ہو. نہیں، تمہیں جو آتا ہے نا وہ آگے پہنچا دو. ایک حدیث آتی ہے وہ بیان کر دو، دو آتی ہیں وہ بیان کر دو، کوئی قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ آتا ہے تو وہ ان کو بتاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو سورۃ عصر ایک دوسرے کو سناتے تھے. سورہ عصر اس لیے کہ اس سورت میں ایسا کمال کا مضمون ہے کہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. آپ نے محدثین کے حالات میں سنا ہوگا علماء سے کہ ایک ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے جاتا تھا. بندہ
سینکڑوں میل کا سفر کر کے، یہ نہیں جیسے آج کل کے حالات ہیں، اس وقت کا سفر جب دنیا بہت آبادی میں تھوڑی تھی، سڑکیں کوئی نہیں تھیں، وسائل کوئی نہیں تھے، گاڑی کوئی نہیں تھی، لاری کوئی نہیں تھی، سینکڑوں میل کا سفر کر کے گئے ہیں، اور جا کے جس کے پاس ایک حدیث تھی کسی موضوع پر، تو وہ صرف حدیث سننے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا، اور اگر کہیں اور سے سنی تھی تو اس حدیث کی تصدیق کے لیے پھر دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، ایک حدیث کی تصدیق کے لیے۔ اتنا شوق تھا انہیں دین کو، خالص دین کو جمع کرنے کا۔ یہ حدیث کا جو مجموعہ ہے نا، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے، بڑی محنت ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، یہ جو جتنے محدثین ہیں بھائی، آج 1500 سال ہو گئے قریباً، تو سارے حضرات کس طرح ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں سارے محدثین، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ آج ان کو ایک احترام کا پروٹوکول دیا جاتا ہے ان محدثین کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ آیت شریفہ پڑھی ہے قاری صاحب نے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے پیار نظر آ رہا ہے، اسی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی دے گئے ہیں کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا واداہا کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فواہا، اور میری بات کو یاد کیا، ہوش سے بیٹھا، یہ نہیں کہ بس سن رہا ہے اور ایک کان سے سن رہا ہے دوسرے سے نکال رہا ہے، ایسا نہیں، فواہا، یاد کرنے کی نیت سے وہ بیٹھا ہے، خوب حاضری کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جس طرح نماز غیر حاضر دل کی نماز اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، اسی طرح ایک غیر حاضر بندہ بھی علم کو ضبط نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک ایسے یعنی موقع پر جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، فرماتے تھے ابھی مراقبہ نہیں میں کروا رہا، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، آپ مجھے دیکھیں گے تو میں بات جب سمجھاؤں گا تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گی، جا کے ڈائریکٹ دل پر۔ اور پھر یہ آیت شریفہ پڑھتے تھے قرآن پاک کی کہ ان فی ذالک لذکر، بھائی یہ چیز ایک نصیحت ہے، نصیحت، ان فی ذالک لذکر، جب دنیا سے جانے والا نصیحت اور وصیت کرتا ہے نا تو وہ بہت مختصر وصیت کرتا ہے، اور بچوں کو جمع کر کے یا اپنے احباب کو جو قریبی ہوتے ہیں انہیں جمع کر کے اپنے دل کی آخری بات کہتا ہے، اور اس وقت جو موجود ہوتے ہیں وہ خوب توجہ سے سنتے ہیں کہ بھائی یہ اب آخری بات ہے، ہم اس کی بات کو ذرا غور سے سنیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکر، بھائی یہ چیز نصیحت ہے اور وصیت ہے، ان فی ذالک لذکر، یہ وصیت ہے، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم الارم لگاتے ہیں نا، وہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے، الارم بولتا ہے یاد دہانی کے لیے،
کئی ایسے جو میرے پروگرام ہوتے ہیں نا، میں اپنے موبائل میں اس کو فیڈ کر لیتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو مجھے وہاں جانا ہے، شام کو ادھر، دن کو ادھر، تو وہ پھر اس دن ویسے مجھے یاد رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن لکھ لیتا ہوں موبائل میں، فیڈ کر لیتا ہوں. پھر وہ شام کو پروگرام ہوتا ہے تو صبح بیل بجتی ہے اس کے اوپر، مجھے پہلے بھی پتہ ہوتا ہے. ہاں، وہ پھر بیل بجتی ہے. میں اس لیے لکھتا ہوں کہ تاکہ دل میں جو موجود ہے وہ بھی موجود رہے، لکھوں گا تو مزید ثواب مل جائے گا. ہاں کہ بھائی ایک چیز ذمہ داری انہوں نے لکھ لی ہے، کیونکہ قلم کا ذکر پہلی وحی میں آیا ہے، پہلی وحی میں قلم کا ذکر آیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جب بات لکھ لی جاتی ہے نا تو وہ پھر ضبط ہو جاتی ہے، ضبط ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہاں بھائی جس کے پاس قلم ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، یہ فرماتے تھے. الحمدللہ اس وقت سے عادت ہے، اور قلم ہمیشہ اللہ کی مہربانی سے میرے پاس ہوتی ہے اس وقت سے. ہر چیز جو بھی ضروری ہوتی ہے لکھتا رہتا ہوں. تو فرمایا کہ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. 3 شرطیں ہیں، جو دل کو حاضر رکھے گا، جو کانوں کو حاضر رکھے گا، جو موجود رہے گا. ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. جو حاضر باش ہوگا نا اس کو یہ چیز فائدہ دے گی، اس کے لیے یہ نصیحت ہے. اور جو آئے نہیں، جو گھر میں ہی بیٹھا رہا، جو کلاس میں آئے ہی نہیں، جو کلاس میں پیچھے بیٹھا رہا، سر جھکا کے سنتا رہا، آنکھوں سے نہیں دیکھا. جو طالب علم پیچھے چھپ کے بیٹھتے ہیں نا کلاسوں میں، سکول تو آپ سب گئے ہیں نا، تو میں بھی گیا ہوں، تو جو صحیح پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے، اور جس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا وہ پیچھے استاد کی نگاہ سے چھپ کے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے پہلے کوشش کرو قریب آنے کی، حاضری پوری حاضری دو. پھر فرماتے تھے تھم ستون پلر، اس کے ساتھ بھی ٹیک نہیں لگانی. ہاں، اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ گے تو وضو بھی فارغ ہو جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے نا جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ پورے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے انسانوں کے لیے. جیسے بیت اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے نا، ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ جو پہلا گھر ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. وضع للناس، للمومنین نہیں، وضع للناس، آنے دو ان کو. کئی بیچارے علماء بیچارے اپنی مسجد میں اپنے مسلک کے علاوہ کوئی بندہ گھس آئے تو بہت غور سے دیکھتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرو. جو آ گیا ہے بس اس کی طرف اس کو ویلکم کرو، اس کو قریب لاؤ. ہماری مسجد میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ایک پہلے دن سے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ جو آئے یہاں نماز پڑھے، بس مسلمان ہو، بس سر جھکانے کے لیے آئے، بس اللہ کی عبادت کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے تو بس ہم نے اس کو ایسے گور کے نہیں دیکھنا کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے کہ بھئی میں کہاں گھس آیا، کن لوگوں میں گھس آیا، کس مخلوق میں میں آ گیا. جیسے اوپری مخلوق جب لگتی ہے نا، یہ جو کتے ہوتے ہیں نا فقیر کو بھونکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل اس نے ایک اوپرا بنایا ہوا ہوتا ہے رنگ ڈھنگ.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے یعنی ایسا خزانہ چھوڑا ہے زندگی گزارنے کا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کسی نبی اور رسول کی تعلیمات میں وہ چیزیں نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہاں ارشاد فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس، رسول، ایسے رسول، من انفسکم، جو تمہارے اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، جو تم ہی جیسے ہیں. کیا مطلب؟ شکل و صورت میں تم جیسے ہیں، اخلاق اور کردار میں تم سے بہت اونچے، مقام اور مرتبے میں تم سے بہت اونچے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے. لیکن ایک کی مثال ایسی ہے، ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی پتھر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال صرف ایسے ہے جیسے کوئی بہت قیمتی ہیرا ہو. ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر. شعور آدمیت، اے انسان تو اپنے شعور سے سوچ، دماغ کو لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں اپنے دماغ کو لگا. شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا. ہاں، تیری عظمت کا باعث ہے کہ تو ایسے آقا اور مولا کا مرید ہے، آقا اور مولا کی امت ہے، جس نے اپنی امت کے لیے پوری رات سجدہ فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف فرماتے تھے، ایسے وہ تعریف ان الفاظ میں کوئی فرد بشر نہیں کر سکتا. ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو بڑی یعنی جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اتنی اعلیٰ قسم کی آپ دعا فرماتے ہیں، میں تو ایسی دعا کر نہیں سکتا. وہ صحابی کہنے لگے مجھے تو وہ ڈھنگ نہیں آتا. یا رسول اللہ مجھے وہ ڈھنگ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرے تو یہ کہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک، کہ یا اللہ میں ہر وہ خیر کا سوال کرتا ہوں جس خیر کا سوال آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیسے بھائی؟ پوری دعائیں اس میں آ گئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سارے چرند پرند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا ایک جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ یا اللہ میں آپ سے ہر وہ سوال کرتا ہوں جو آپ کے پیارے حبیب نے کیا ہے. کتنی فصاحت، بلاغت، کتنا احاطہ ہو گیا، ساری دعاؤں کا احاطہ ہو گیا. ہم تو ایک مانگتے ہیں دوسری رہ جاتی ہے، جو اصل ہوتی ہے وہ یاد ہی نہیں آتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ساری دعاؤں کو ایک سمجھو کہ ایک برتن میں، ایک کولے میں رکھ دیا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا اللہ میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. کیونکہ جو شریر چیزیں تھیں نا وہ آپ پر زیادہ منکشف تھیں، آپ کے زیادہ پیچھے پڑی ہوئی تھی. اسی لیے یہ معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، من الجنت والناس،
جن بھی انسان بھی، جن بھی شیطان بھی، جن بھی کفار بھی، جتنے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، سارے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا. تو ان سارے شیطانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے بچایا بھائی؟ وہ نامراد ہوئے سارے شیطان. ایک بیچارے نے کنواں کھود لیا کہ صبح جب آپ گزریں گے نا تو اس میں گر جائیں گے. وہ اٹھا تو وہ خود گر گیا. کھودا کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. گر خود گیا. یوں اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو سازشیں تھیں، منصوبے تھے، ان کو یوں خاک میں ملایا. جیسے میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو اس قسم کے جو بظاہر شکل میں انسان ہیں ان سے اللہ آپ کو بچائے گا. پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیا. ایک بڑا پہلوان تھا، کہنے لگا ہم کشتی کرتے ہیں بھائی، میرے ساتھ کشتی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے ساتھ کشتی کرو. اب ہم نے فرمایا چلو کرتے ہیں کشتی. وہ آیا، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یوں پکڑا اور یوں ڈال دیا، ایک ہی ہاتھ سے، 2 انگلیوں سے، 3 انگلیوں سے. کہنے لگا میں بھول گیا، مجھے تو ابھی دو لگانا تھا اور یہ کیا ہو گیا. پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا چلو پھر ایک دفعہ، پھر یوں اٹھایا تو یوں ڈال دیا. کتنی طاقت تھی. وہ اپنے آپ کو پہلوان سے سمجھتا تھا. اور کسی جنگ میں، اب مجھے صحیح یاد نہیں، کسی اسلام دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھمکی ماری. چھمکی ہم کہتے ہیں درخت کی پتلی ٹہنی کو، ایسے ہی ماری. کوئی بڑا موٹا سوٹا نہیں تھا، وہ سوٹل والی مسجد جیسا. ہاں ایسے چھمکی ماری پتلی. اس آدمی نے چیخنا شروع کر دیا. زخم بھی کوئی نہیں ہوا. ہم اس کو بولتے ہیں جریٹ، یعنی اتلی پتلی چمڑی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ہل گئی. اس نے چیخنا شروع کر دیا. کسی نے کہا شرم کر، کیا ہو گیا تجھے؟ نہ تیرا کوئی زخم ہوا، نہ تیرا کوئی خون نکلا، تو چیخ رہا ہے. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ مارا کس نے ہے؟ اللہ، تمہیں پتہ نہیں یہ کس نے مارا ہے؟ سبحان اللہ. کس طرح اللہ تعالیٰ ایک نبی اور ولی کو طاقت دے کے بھیجتے ہیں، بہت طاقت دے کے بھیجتے ہیں. جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہمارا علاقہ بھی جو سارا ہندوستان یعنی وہ انگریز کے تسلط میں تھا نا. اور انگریز ایک آئے ہوا تھا، سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا. وہ بڑی عجیب عجیب صبح کوئی نظمیں کہلواتا تھا بچوں سے جو شرکیہ قسم کی تھیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، والد صاحب نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی یہ جو تو نظمیں ان کو ہمارے بچوں کو کہلواتا ہے نا، یہ شریعت، ہماری شریعت کی روشنی میں ٹھیک نہیں. اس نے پرواہ ہی نہیں کی. پیغام بھجوایا تھا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، سیدھا جاری رکھا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود چلے گئے سکول میں. آپ نے تو اکثر لوگوں نے زیارت کی ہوگی. خود چلے گئے سکول میں، جا کے اس کے آفس میں، دفتر میں جا کے. وہ سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، گورا. تو جب جا کے سلام کیا نا تو ہمارے حضرت نے جب اس کو یوں کیا نا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں. وہ بھی تھا بڑا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تھا بڑا وہ قد بت والا. لیکن ہمارے حضرت نے جب اس کا ہاتھ پکڑا نا تو اس نے تھوڑا جھنجھوڑا. پھر حضرت نے جب جھنجھوڑا نا تو اس کی آنکھ کھل گئی. کہنے لگا حضرت آپ کیوں خواہ مخواہ آئے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پیغام بھیجا تھا کہ یہ جو تو نظمیں ان کو پڑھواتا ہے نا، یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. ان نظموں میں شرک کی بو آتی ہے. تو جب اس نے دیکھا نا کہ یہ بندہ تو بھائی مجھ سے بھی، میں شعر ہوں تو یہ سوا شعر ہے، ہاں یہ تو سوا شعر ہے بھائی. کہنے لگا آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں غریب کا بندہ ہوں بھائی،
میں غریب بندہ ہوں، میں نے کیا کھانا ہے؟ البتہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، تو شاید ممکن ہے یہ شاید اسی کی قوت ہوگی، کوئی روحانی قوت، شاید یہ اس کی روحانی قوت ہوگی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد جب وہ آیا تو ڈر ڈر کے باتیں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، احترام بھی تھا، ڈر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا اللہ نے رعب رکھا ہوا تھا، ڈر ڈر کے باتیں کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ڈر نہیں، میں ایسا ویسا بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اس ماں کا بچہ ہوں جس کی ماں سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات حج پر جاتے ہیں، وہاں جو غریب لوگ ہیں نا بیچارے، وہ حاجیوں سے گوشت لے لیتے ہیں، یا مینا میں تو گوشت کا ڈھیر لگا ہوتا ہے نا بھائی، ہاں جو جتنا اٹھائے، ہمت تو اپنے بندے کی اپنی ہوتی ہے نا، جتنا اٹھائے۔ تو وہ لوگ بیچارے غریب کئی دن گوشت وہاں اکٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹی بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک دھاگا لگا کے دھوپ میں اس کو سکھاتے ہیں تاکہ اس کا پانی اور خون نچڑ جائے۔ پھر جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو ان کو ڈبوں میں، کنستروں میں، ٹین جو ہوتے ہیں نا گھی کے، ان میں ڈال کے پکا بند کر دیتے ہیں، اور سال بھر وہ کھاتے ہیں، خراب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی ماں سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ فقر تھا نا بھائی، اور فقر بھی اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، اختیاری۔ جو چیز آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ لہذا انسان اپنے آپ فقیر وہی ہیں، بس فقیر وہی ہیں جنہوں نے فقر اختیار فرمایا تھا، اور ایک نہ کہ میں فقیر فلاں ابن فلاں، نہیں، وہ صرف فقیر ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، الفقر فخری، اور عبادت پر آپ نے عاجزی کا اظہار فرمایا، ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عبدنا کا حق معرفتک، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، یا اللہ جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں تجھے پہچان نہیں سکا۔ لیکن عبادت میں عاجزی بتلائی، معرفت میں عاجزی بتلائی، لیکن فقر پر فخر فرمایا۔ وہ فقیر کیسے تھے بھائی؟ بانٹنے والے، اور آج کل کے فقیر لینے والے۔ تو فرق ہے نا بھائی سارے فقیروں میں، ہر ایک خواہ کا کہ میں فقیر ہوں، نہیں، فقیر وہی تھے جنہوں نے اپنے اوپر فقر کو طاری کیا، اپنی جیبوں کو خالی کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے، اقامت ہو گئی، پھر فرمایا بیٹھو، اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج اقامت کے بعد آپ گھر چلے گئے؟ آپ نے فرمایا بھائی تھوڑی سی رقم پڑی تھی، میں نے کہا بھائی شام سے پہلے میں وہ کسی کو دے دوں تاکہ۔ اختیاری فقر تھا نا، اضطراری تو نہیں تھا۔ یہ جو فقیر مانگنے والے ہیں یہ اضطراری ان پر فقر ہے، یہ نہ مانگیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ بچائیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ نہ مانگیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ بچائیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے آج کے فقیروں میں اور آپ کی ذات میں۔ لہذا اس طرح نہیں، ہاں یہ اچھا نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ انفسکم کا لفظ نہیں ہے، یہ ہے انفسکم، انفسکم، کہ تم میں سب سے اعلی مرتبت اونچے خاندان کے ہیں یہ۔ من انفسکم، سارے خاندانوں میں سب سے اونچے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق، ہاشم کے خاندان سے، قریش قبیلہ سے۔ ساری قوموں میں سب سے اونچی قوم تو قریش اور ہاشم ہے نا، بشرطے کہ آج کل کوئی
سچا ہو تو پھر بات ہے نا، ہاں، ورنہ سب سے اونچی اس میں پھر حضور وسلم بھی، حضور وسلم کے چاچے بھی، آپ کے چچا زاد بھی، یہ سارے ایک ہی قبیلہ ہے۔ من انفسکم، جو تم میں سب سے اونچے خاندان کا فرد ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بھائی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ تمہارا نقصان نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ اور کسی رعایا کو دیکھ رہا ہو کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ آج کل ایسے بادشاہ ایسے کرتے ہیں؟ آج کل نہیں، بلکہ وہ تو ظلم ڈھاتے ہیں۔ وہ تو کوئی چیز اچھی نظر آئے تو قبضہ کرتے ہیں نا، قبضہ دیتے تو نہیں نا، لیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہما ولا دینارا ولکن ورث العلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں انبیاء کی جماعت کا فرد ہوں۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہما ولا دینارا ولکن ورث العلم ما ترکناہ صدقہ۔ آپ نے فرمایا جو انبیاء، جس طرح انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے پوری امت کا، میں بھی جو چھوڑوں گا وہ پوری امت کو صدقہ ہوگا۔ لا نرث درہما ولا دینارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، بس تازی بتازی آتی تھی بھائی، اللہ کے توکل سے آتی تھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ بھائی وہ تمہیں ایک زندگی کا دستور دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی ایسے چھت پر مت سو جس کے اوپر دیوار نہ ہو، جوتی ڈالو تو جھاڑ لو، سونے لگو تو بستر کی چادر کو دوبارہ چھڑ کے پھر بچھاؤ۔ چھڑ سمجھتے ہو؟ ہاں، پنجابی کا لفظ ہے کہ اس کو اٹھاؤ، جھاڑو اس کو، چھڑ کے، جھاڑ کے، جوتی جھاڑ کے۔ ایسی جگہ نہ لیٹو جہاں پر آدھی جگہ پر سایہ ہو اور آدھی جگہ پر دھوپ ہو۔ یہ نہیں کہ آدھا جسم سائے میں آدھا دھوپ میں، نہیں، یا سائے میں لیٹو یا دھوپ میں لیٹو، کیونکہ اگر اس طرح لیٹو گے تو جہاں پر سایہ ہے اس کے اپنے اثرات ہوں گے، جہاں دھوپ ہے وہاں اس کے اپنے اثرات ہوں گے، اپنے اثرات ہوں گے۔ طب کی باتیں بتلائیں نا، یہ جو طب نبوی ہے یہ کوئی حکیموں کی ہے؟ نہیں، یہ امام الحکیم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں ہر چیز بتلا دی، کیا چیز کس موقع پر کھانی ہے۔ فرمایا یہ چیز دن کو کھانے والی ہے، فرمایا یہ چیز رات کو کھانے والی ہے، بھائی اس چیز کے بعد دودھ نہ پیو، اس چیز کے بعد کھٹا نہ کھاؤ، ہر چیز بتلائی۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ نے پھر کس طرح عمل کیا بھائی ان چیزوں پر؟ خوب۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھائی جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو۔ اور جو دبا کے چڑھاتے ہیں وہ پھر وہ کیا کریں، ہضم کیسے ہوگا؟ اب دیکھو نا بھائی، دانت اللہ نے 32 رکھے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ اس کو پہلے یہاں صحیح رگڑا دو، ایسے نہ اندر گھسیڑ دو، اس کو دانتوں کے ذریعے سے اپنی جو سخت خوراک ہے اس کو یہاں خوب رگڑا دو۔ اور کئی یار لوگ جب کھاتے ہیں وہ جلدی اندر، اب یہ سارے کام یہ کیسے کرے بھائی؟ ہاں، پیٹ کیسے سارے کام کرے؟ رگڑے والا بھی کام کرے، ہاضمے والا بھی کرے، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حکیم صاحب تھے، کہنے لگے حضرت میں آیا ہوں یہاں، کوئی جس ساتھی کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں اس کی دوائی دوں گا۔ وہ بیچارہ حکیم 20-30 دن رہا، کوئی بندہ گیا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کسی کے پاس جا رہے ہیں حکیم کو؟ فرمایا نہیں، یہ کسی حکیم کو پاس نہیں جاتے، جب بھوک رہتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یہ بیمار کوئی نہیں ہوں گے۔
बीमार कौन होता है? जो ज़्यादा खाता है। हमारे यहाँ भी एक अल्लाह का बंदा 1.25 साल 1.5 साल से अंदर है, आज तक उसने ये नहीं कहा कि मुझे सर में दर्द है, जेल में है। हाँ, समझने वाले समझ गए। हाँ, सुभान अल्लाह। 1.5 साल से उसने नहीं कहा जी सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। नहीं, शहजादा था लेकिन कैसे। सुभान, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे इस्तकामत मज़ीद नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, कि वो इतने मेहरबान हैं कि वो मोमिनों पर बड़े ही रऊफ़ुर रहीम हैं। 2 सिफ़त अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह ने वही 2 सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रख दी हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी ज़रा ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं तो फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। 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 ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. یہ اتنا اونچا وظیفہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کو جو متوجہ کرتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جس کو جو کوئی مشکل پیش ہو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کی مشکلات کو اللہ آسان فرما دے. جنت کے باغوں میں سے فرمایا کہ یہ ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہاں. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله
إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة 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 یا اللہ تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، یا اللہ تو آخرت میں بھی میرا دوست بن جا، تیری دوستی مجھے فائدہ دے گی یا اللہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ أنت ولي في الدنيا والآخرة انت ولی فی الدنیا والآخرہ أنت ولي في الدنيا والآخرة جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کوئی اور ہوتے ہیں، یہی اولیاء اللہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ اب پھر اعمال کے ذریعے سے ہم نے اپنی دوستی کو بڑھانا ہے، اعمال اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ أنت ولي
في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بھائی ایک عرض یہ بھی ہے کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ بیعت کرنا بھی سنت ہے، بیعت لینا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی اللہ کے حکم سے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت ہو رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے بیعت ہو رہے ہیں۔ جیسے ہے نا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ جو حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، اگر یہ کسی اور شیخ سے بیعت ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس شیخ کے فیوزات سے مالا مال فرمائے، اور اس سلسلے کی برکات ان بیعت کے ذریعے سے جو حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ جو لوگ جسی شیخ سے بیعت تھے اور شیخ کی وفات ہو گئی ہے تو اب انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ بیعت کی تجدید کریں۔ بیعت کی تجدید یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر جس شیخ سے آپ مطمئن ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری ان سے نسبت ہو جائے تو اس سے بیعت ہو جائے۔ ابھی میں بھی کچھ ساتھیوں نے بیعت ہونا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو بیعت نہیں ہے یا جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ کلمات توبہ پڑھ لیں۔ یہ جو بیعت کی جو کلمات ہیں یہ در حقیقت انسان اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے اپنے شیخ کے واسطے اور وسیلے سے کہ یا اللہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی بیعت کر رہا ہوں، بیعت لے رہا ہوں، بیعت ہو رہا ہوں۔ بیعت کے میں نے بک جانا، جیسے صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم سبحان اللہ بجا لاتے تھے، اس لیے فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔
وذالک هو الفوز العظیم۔ تو اب جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، کچھ تو موجود ہیں جو انہوں نے بیعت کا کہا ہے، اور جو اس کے علاوہ بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں تو میں کلمات پڑھتا ہوں۔ یہ کلمات توبہ ہیں۔ جس طرح کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسی طرح کلمے کے دہرانے سے بھی انسان کے ایمان میں قوت آتی ہے۔ اب پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت بعد الموت، استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ، وصلی اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ علی خیر خلقہ سیدنا سیدنا ومولانا ومولانا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وعلى آلہ واصحابہ وأصحابه اجمعین أجمعين برحمتک برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے انہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے اکابرین سے چلتا ہوا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ہی ایک سلسلہ عظیم اللہ کے بندوں کا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، لیکن میں ابوبکر کے احسان نہیں اتار سکتا۔ اور پھر آپ نے اپنے علوم اور معارف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل فرمائے۔ ما صب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ تو 6 معمولات ہیں، جس طرح حضرات کے 6 سبق ہوتے ہیں نا، تبلیغ جماعت والوں کے 6 ہیں نا، ہاں 6 سبق ہیں، اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے بھی 6 سبق ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دل پر توجہ دے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے، اپنے دل کو اللہ کا گھر بنانا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں مگر مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ اللہ، میں مومن کے قلب میں سماتا ہوں، مومن مجھے اپنے قلب میں جگہ دے۔ ہمارے دوست ہمارے قلب میں ہے نا، ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب، کاروبار ہمارے دل میں ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا آدمی کے
جا بھائی دکان کھول، تو وہ کہ بہت مہربانی جی آپ نے یاد دلایا. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. دکان بھولتی ہے؟ نہیں بھولتی. دوست بھولتے ہیں؟ نہیں. ماں باپ بیوی بچے نہیں بھولتے. اسی طرح اللہ کی یاد بھی اسی طرح دل میں موجود رہے اور ہر وقت اللہ کی تابعداری کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار رکھے. یہ چیز ذکر ہے. دوسری چیز فکر ہے. فکر کہتے ہیں مراقبے کو. مراقبہ اپنی ذات پر غور کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا اور اس کائنات میں غور کرنا، اس زمین آسمان پر غور کرنا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، ہاں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کے پاس خزانے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پانی کا خزانہ، کھانے کے خزانے، پھلوں کے خزانے، دالوں کے خزانے، گوشتوں کے خزانے، درختوں کے خزانے، پرندوں کے خزانے، سبحان اللہ، حیوانوں کے خزانے. آدمی گن ہی نہیں سکتا اتنے خزانے اللہ کے پاس. اللہ فرماتے ہیں میں خزانہ تھا، گویا کہ ہر چیز میں میرا جلوہ تھا، ہر چیز میں میرا جلوہ. وہ کہتا ہے نا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. مرغزاروں میں تو ستاروں میں تو میرے اللہ. مرغزاروں میں تو، راہ گزاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، ستاروں میں تو میرے اللہ. ہر چیز میں. سبحان اللہ. کیسا ستاروں کا سسٹم ہے، کیسا چاند کا سسٹم ہے، کیسا سورج کا سسٹم ہے. سبحان اللہ. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، سورج اپنی دے رہا ہے. ہاں کیسا، ہر چیز اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے نا. زمین اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، درخت اپنی ڈیوٹی میں ہے. میں اگلے دن اپنے وہاں دارالعلوم میں خانقاہ میں وہاں 2-4 درخت لگے ہوئے ہیں، تو میں حیران ہوا کہ ایک درخت پر ہزاروں پتے ہیں، سارے سبز ہیں، سارے ایک سائز کے ہیں، سارے ایک رنگ کے ہیں. کیسے سب کو برابر بھائی خوراک مل رہی ہے؟ اگر اوپر والے تک خوراک نہ پہنچتی وہ تو سڑ جاتے نا، لیکن اوپر تک پہنچ رہی ہے. ایسے سب آخر میں بھی جو بالکل پتا ہے نا وہ بھی اسی طرح سرسبز ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس رب کے اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور یہ رب العالمین کا کرشمہ ہے نا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کی، جو اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کو ہر وقت مد نظر رکھے. جو اپنی مخلوق کی، انسان نہیں، اپنی مخلوق، جو اس کی مخلوق ہے اس کی ضرورت کو ہر وقت مد نظر رکھے. سبحان اللہ. کیسے مد نظر رکھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں بلی کیسے خوراک حاصل کرتی ہے، کتا کیسے حاصل کرتا ہے، سور کیسے حاصل کرتا ہے، اور جو جنگلی جانور ہیں بھائی کس طرح ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. انسان گوشت کھا رہے ہیں تو اللہ حیوانوں کو بھی گوشت کھلا رہا ہے، ان کا بھی گوشت کا بندوبست کیا ہوا ہے اللہ نے. انسان اجناس استعمال کر رہے ہیں، گندم، مکئی، جوار، باجرہ اور جو چیزیں ہیں، تو چڑیاں بھی کھا رہی ہیں کہ نہیں، وہی خوراک. بلکہ ایسا ہے کہ حیوانوں کا رزق زیادہ ہے. پودا نکلتا ہے نا تو وہ سبز بھی ان کی خوراک ہے، جب وہ پکتا ہے تو وہ بھوسا بن کے ان کی خوراک بنتا ہے، جب اس کے ساتھ وہ دانے لگتے ہیں تو وہ ان کی خوراک ہے. ایک پودے میں ہمارے لیے ایک خوراک، اس کے لیے 3 خوراکیں، جانور کے لیے 3 خوراکیں، کیونکہ وہ بے بس ہیں، وہ انسانوں کی طرح محنت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے بس ان کو ایک پودے میں ان کے لیے 3 خوراکیں رکھی ہیں، سبزہ بھی، بھوسا بھی، دانے بھی.
اللہ اکبر. تو بھائی یہ مراقبہ ہے، غور کرنا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کائنات میں غور کرنا ہے، اپنی ذات پر غور کرنا ہے، پانی کا جو نظام ہے اس پر غور کرنا ہے، سمندروں کا جو نظام ہے کیسا نظام ہے، نہروں کا جو نظام ہے، درختوں کا، باغات کا. سبحان اللہ. یہ جو اوپر جہاز اڑ رہے ہیں بھائی، اللہ نے کتنی طاقت دی ہے انسان کو، کتنا بڑا جہاز. پھر مسافروں کا وزن، جہاز کا اپنا وزن، مسافروں کے سامان کا وزن، مسافروں کا اپنا وزن. اللہ اکبر. کیسے اندر بیٹھو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اڑ رہا ہے یا کھڑا ہے. سبحان اللہ. جھٹکا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. کیسا نظام. یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. میں نے نیو یارک اور واشنگٹن میں دیکھا ہے، یوں اڑ رہے ہیں ایسے، ایک ایک منٹ کے بعد اڑ رہے ہیں، ایک ایک منٹ کے بعد اتر رہے ہیں. ایک طرف اڑ رہے ہیں، دوسری طرف اتر رہے ہیں لگاتار. نیو یارک میں، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا شاید. لگاتار کوئی منٹ خالی نہیں ہوتا کہ جہاز اترتا نہ ہو یا جہاز اڑتا نہ ہو. پھر اوپر جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے، ہر ایک کو جو ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے اونچائی کا، سارے ایک اونچائی میں ہوں تو تباہی مچ جائے. کتنا والسماء رفعہا، اللہ نے کیسے آسمان کو رفعت دے دی. اگر یہ اس کی رفعت نہ ہوتی تو یہ نظام کیسے کامیاب ہوتا؟ نہیں ہوتا نہ چاہے. کسی 7,000 میٹر، کسی کو 8,000، کسی کو 10,000، کسی کو 6,000. اترتے وقت ہر ایک کو اپنا اپنا دیا نظام. سبحان اللہ. کیسا نظام، کیسے اللہ نے کائنات کے نظام کو ترتیب دی ہے بھائی. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں مراقبہ کہلاتی ہیں بھائی. ان چیزوں پر غور کرو نا تو یہ ساری چیزیں مراقبہ ہیں. یہ ساری چیزیں باخدا بنانے والی ہیں. باخدا، باخدا. ہاں، یہ چیزیں باخدا بناتی ہیں. انسان کو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. یا اللہ ہم غلطیوں والے ہیں، آپ غلطیوں سے پاک ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک ہی زمین ہوتی ہے. سبحان اللہ. بیجوں کے اندر کتنی الگ الگ اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ایک زمین ہے، پھیکی زمین، پانی بھی پھیکا ہے. پھل کتنے ذائقے والے، ایک ہی زمین سے. آم کا اپنا ذائقہ، امرود کا، کیلے کا، اور جو چیزیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کیسے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیسے یعنی کچے پھل کو توڑ کے رکھتے ہیں تو مٹھاس کدھر سے آتی ہے بھائی؟ کوئی رستہ ہے کہ آدمی کہے بھائی یہ کھڑکی کھولو ادھر سے آئے بھائی کوئی اس کی مٹھاس؟ نہیں. پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ رہی ہے مٹھاس. کچے پھل اتارتے ہیں نا، آم جب اتارتے ہیں کچے ہوتے ہیں، پھر ان کو رکھتے ہیں تو سبحان اللہ وہ کھینچ لیتے ہیں اپنی خوشبو کو، کھینچتے ہیں. اللہ کیسے کہاں کہاں پہنچاتا ہے. کیسا وہ علیم بذات الصدور ہے، پہنچا دیتا ہے. بھئی یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے بھائی، اس کو مکمل کرو، اس کے ذائقے کو، اس کی شکل کو، اس کے جسم کو پڑے. تو یہ چیزیں ساری چیزیں یہ مراقبہ کہلاتی ہیں بھائی. یہ مراقبہ ہے. یہ نہیں کہ مثلاً سر ڈھا کے سو جاؤ. ہاں نہیں، آنکھیں کھول کے مراقبہ زیادہ کرو، زیادہ کرو آنکھیں کھول کے مراقبہ. ہاں سبحان اللہ. ایک ایک چیز انسان کو دعوت دے رہی ہے غور فکر کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ مراقبہ ہے جی. پھر اسی طرح تلاوت کلام پاک 2 رکوع 4 رکوع روزانہ پڑھو. پارہ نہیں، شروع میں پارہ نہیں، ہاں بعد میں پارہ، بعد میں 2 پارے 10 پارے جتنے. قرآن کھولو، 2 رکوع پڑھو، 4 رکوع پڑھو، اللہ سے شوق مانگو. پھر اسی طرح 200 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ استغفار، اور اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا. رابطے سے ہر چیز رابطے میں ہے بھائی. ہر چیز اپنی بنیاد سے چل کے اس نے اپنا وجود ایک قائم کیا ہے. بنیاد ہے ہر چیز.
آسمان کی بنیاد، زمین کی بنیاد ہے، اس مسجد کی بنیاد ہے، کوئی بھی چیز دیکھ لیں وہ اپنے بنیاد سے بڑھتی ہے۔ ایسے آدمی کے ادھر آم لگ جائیں، لگیں گے؟ ادھر پھول لگ جائیں؟ نہیں۔ جب اس کا مرکز سے، اپنے مرکز سے تعلق ہوگا تو پھر پھل اور پھول اس پر نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دل پر توجہ دے کے بیٹھے اور یہ خیال کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل شکرانے کے طور پہ کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں پڑھنا، یہ خیال کرنا ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من الى یوم الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل وسلم من كل واجعلنا من الدنيا والآخرة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين آمين